پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ ایک ایسا شہر جس نے صدیوں کا سفر دیکھا ہو اچانک ملبے کا ڈھیر بن جائے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جہاں کبھی روشنی تھی، ہنسی تھی، وہاں صرف اندھیرا اور سناٹا رہ جائے؟ جی ہاں، یہ داستان ہے غزہ کی، ایک ایسا شہر جو صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک تاریخ، ایک یاد اور ایک خواب ہے۔ یہ ہے غزہ، غزہ پٹی کا سب سے بڑا اور اہم شہر، فلسطینیوں کا دل ہے، وہی شہر جہاں کبھی زندگی رواں تھی، مگر آج دنیا ایسا منظر دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ یہاں کی تمام عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، اب کچھ باقی نہیں ہے سوائے بربادی، ظلم اور بمباری کے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اگر کہا جائے کہ اس شہر کی قسمت میں بار بار تباہ ہونا لکھا تھا تو کیا یہ غلط ہوگا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی جنگوں نے غزہ کو مٹا دیا، کبھی زلزلوں نے اسے زمین بوس کیا، کبھی ہلاکو خان نے یہاں خون کی ندیاں بہائیں تو کبھی مختلف طاقتوں نے اس پر قبضہ جما لیا، اور آج ایک بار پھر غزہ برباد کر دیا گیا ہے۔ یہاں اب کوئی ایسی عمارت نہیں بچی جس نے صدیوں کا سفر دیکھا ہو۔ سوچئے، ایک شہر جو تاریخ کا آئینہ تھا آج صرف خاک اور ملبے میں دفن ہو چکا ہے۔ غزہ کس حد تک تباہ کیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تباہ شدہ گھروں اور کاروباری عمارتوں کا کم سے کم بھی 37 ملین ٹن ملبہ گلیوں اور بازاروں میں بکھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر 100 ٹرک روزانہ یہ ملبہ ہٹانے نکلے تو اندازہ لگائیے کتنے سال لگیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کم سے کم 14 سال۔ جی ہاں، یہاں 14 سال صرف اس ملبے کو صاف کرنے میں لگیں گے۔ غزہ کی تمام تاریخی عمارتیں مٹا دی گئی ہیں، لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، یہ غزہ شہر راکھ اور ملبے کا ڈھیر بننے سے پہلے کیسا تھا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 2023 اور 2024 کی بمباری سے پہلے یہاں زندگی کیسی تھی؟ چلیے ذرا واپس چلتے ہیں اس غزہ کے اس مشہور گولڈ مارکیٹ کی طرف۔ یہ بازار صدیوں سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ یہاں پر گلی میں سونے کے زیورات کی دکانیں جگمگاتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے اگر سونا دیکھنا ہے تو غزہ کے بازار آؤ، لیکن آج وہی بازار راکھ میں بدل چکا ہے۔ یہاں کبھی زیورات چمکتے تھے، اب صرف ٹوٹی ہوئی وینٹینس اور جلی ہوئی دکانیں ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ بازار کبھی دوبارہ زندہ ہو سکے گا؟ اب چلیے غزہ کے ایک اور فخر امریکہ ہوٹل کی طرف۔ یہ ہوٹل صرف آرام کرنے کی جگہ نہیں تھا، یہاں کی ہر دیوار ایک کہانی سناتی تھی۔ کمرے کشادہ، روشنیوں سے بھرپور، دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے اور کہتے یہ ہوٹل غزہ کی شان ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس ہوٹل کا ایک دن کا کرایہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر تھا۔ یہاں رہنا کسی خواب کو جینے جیسا تھا۔ یہ ہوٹل بھی صرف ملبہ ہے، وہ لابی جہاں لوگ چائے پیتے تھے اب خون اور دھوئیں کے نشانات یہ کھڑا ہے۔ سوچئے، ایک شہر کے خوابوں کا محل چند لمحوں میں مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں غزہ میں ایک ایسا گھر تھا جو 430 سال پرانا تھا؟ یہ گھر کسی عام شخص کا نہیں تھا بلکہ غزہ کے یادوں کا خزانہ تھا۔ یہی وہ گھر تھا جہاں لکڑی کے بڑے بڑے دروازے تھے، چھت پر محراب دار کھڑکیاں اور دیواروں پر ہاتھ سے بنی ہوئی نقاشی۔ یہ گھر دیکھنے والا یہی کہتا یہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں، یہ تاریخ ہے۔ لیکن اسرائیلی بمباری نے اس گھر کو بھی زمین بوس کر دیا۔ اب صرف ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور بکھری ہوئی اینٹیں باقی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک شخص پر، محمد العلمی۔ محمد العلمی صرف ایک فلسطینی نہیں تھے، وہ اپنے علاقے کے سب سے پرانے گائیڈ۔ وہ سیاحوں کو گھماتے، کہانیاں سناتے اور فخر سے کہتے یہ میرا شہر ہے، یہ میرا غزہ ہے۔ لیکن جب 2023 کی جنگ چھڑی تو محمد العلمی کا خواب ٹوٹ گیا۔ ان کا وہ محلہ، وہ گلیاں جن پر وہ سیاحوں کو لے کر جاتے تھے، سب تباہ ہو گئے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ ایک دن دوبارہ دنیا بھر کے لوگ غزہ آئیں اور میں انہیں اپنا شہر دکھاؤں۔ کیا وہ دن کبھی آئے گا یا یہ خواہش اپنی کھنڈروں میں دفن ہو جائے گی؟ اب چلتے ہیں سمندر کے کنارے، وہیں غزہ کا ساحل، جہاں کبھی بچے ریت کے قلعے بنایا کرتے تھے، جہاں نوجوان مچھلیاں پکڑنے جال ڈالتے تھے، جہاں شام ہوتے ہی سمندر کی لہریں شہر کو ایک عجیب سی خاموشی دیتی۔ لیکن آج وہی ساحل خون اور آنسوؤں کی گواہی دے رہا ہے۔ ریت پر صرف پاؤں کے نشان نہیں، لاشوں کے نشانات بھی پڑ گئے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے
جاتے ہیں وہی جگہ جو کل تک زندگی کی علامت تھی آج موت کی علامت بن گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کسی شہر کے اسکول مٹا دیے جائیں تو آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ اگر اسپتال گرا دیے جائیں تو زخمی کہاں جائیں گے؟ اگر لائبریریاں جلا دی جائیں تو علم کہاں محفوظ رہے گا؟ یہ سب کچھ غزہ میں ہو چکا ہے۔ اسکول ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، وہی اسکول جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھی، جہاں تختی اور چاک پر خواب لکھے جاتے تھے، اب وہاں صرف ٹوٹے بستے اور بکھری ہوئی کتابیں ہیں۔ ذرا لمحہ بھر رک کر سوچئے، کیا یہ نسل کبھی تعلیم کے بغیر اٹھ پائے گی؟ پھر بات کرتے ہیں ہسپتالوں کی، وہ اسپتال جہاں ماں اپنے بچے کو جنم دیتی تھی، جہاں ڈاکٹر زخمیوں کے لیے دن رات جاگتے تھے، آج کھنڈر ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، بہت سے اسپتال اس وقت تباہ کیے گئے ہیں جب اندر زخمی اور ڈاکٹر موجود تھے۔ ذرا سوچئے کہاں جائیں گے، کون ان کا علاج کرے گا اور کون ان زخموں پر مرہم کرے گا؟ اب غزہ میں موجود پرانی لائبریریاں جہاں ہزاروں نایاب کتابیں تھیں، جہاں طالب علم پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ سب راکھ میں بدل گئی ہیں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز اور تکلیف دہ سوال یہ ہے، دنیا خاموش کیوں ہے؟ جب ایک لائبریری جلی، جب ایک اسپتال گرا، جب ایک اسکول ملبے میں دب گیا تو دنیا نے صرف دیکھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ کیا یہ خاموشی مجرموں کی مدد نہیں ہے؟ یہ ہے غزہ کی ایک شہر جو بار بار اجڑا مگر بار بار کھڑا ہوا، لیکن سوال یہ ہے، کیا اس بار بھی غزہ دوبارہ جی اٹھے گا یا یہ کھنڈر ہی اس کی آخری پہچان بن جائیں گے؟